ہوئے، جیسا کہ آپ نے الحاج آصف رضا سیفی صاحب اللہ کی زبان سے آپ لوگوں نے سماعت کی ہے کہ سرکار کی سیرت طیبہ، سرکار کی حیات مبارکہ کو کتابوں سے پڑھ پڑھ کے فائدہ اٹھانے والے انگریزوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کلمہ پڑھا، اپنے دل سے کفر کو نکال اسلام داخل کیا، جیسا کہ آپ تمام ناظرین نے سماعت کیا ہے۔ بہت سارے میرے دوست احباب، آصف بھائی آپ کی آواز کو سن کر کے اور سب لوگ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کو دیکھنے کے بعد میں رشیدی اسلامک مشن پہ مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے، رشیدی اسلامک مشن کے تمام ممبران، تمام محبین کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت رشیدی اسلامک مشن کے حوالے کیا ہے۔ میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آئیے آصف بھائی، ایک سوال کی طرف اور میں چلنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے مل کر اور آپ کے اشارے پر ہم لوگوں نے بغداد معلیٰ کا سفر کیا، سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اپنے ساتھ مجھ جیسے کمزور آدمی کو سرکار غوث العظم کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائی ہے، زیارت نصیب فرمائی ہے۔ آئیے بغداد شریف کی زمین کے حوالے سے، بغداد شریف کے گلی کوچوں کے، بغداد شریف کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو، ایسا چیپٹر آپ پیش کریں کہ جس کو سننے کے بعد میں ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ان کے دلوں میں بغداد شریف کی محبت بیٹھ جائے اور سب ہندوستان کو چھوڑ کر کے بغداد شریف کی راہ کے مسافر بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ حضور سرکار سیدنا شاہ امام الاولیاء نقیب الاولیاء سرکار غوث الثقلین قطب المشرق والمغرب قطب الجن والانس قطب الملائکہ اللہ اکبر سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنا مقدس اور پاکیزہ ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا ذکر اور حضور غوث اعظم کی باتیں، حضور غوث اعظم کو اپنے تصور میں لانا، یہ سب توفیق الہی ہے۔ چنے ہوئی وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو غوث اعظم کے دربار کو دیکھتی ہیں، چنے ہوئی وہ زبانیں ہوتی ہیں، انتخاب کی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں جو غوث پاک کی باتیں، وہ سماعتیں بھی لائق مبارکباد ہے جو غوث اعظم کی باتیں سماعت کرتی ہیں۔ وہ دل الگ سے بنتا ہے، واہ واہ، خاص ہے، چنا ہوا ہے جس میں حضور غوث اعظم کی محبت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم کے مراتب اور فضائل کے لیے اللہ اکبر، امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پڑھیے اعلیٰ، سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کے معاملات تو اتنے بلند ہیں، کچھ باتیں آپ نے کی تو بس دعا کرو کہ رشیدی چینل کے حوالے سے جتنے لوگ حضور غوث پاک کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات ایسے کر دے کہ بنا دے کہ جلد ہی سب کی بابو شیخ میں حاضری ہو جائے، ماشاء اللہ۔ اللہ میرے آقا غوث اعظم کے شہر کے زروں کو سلامت رکھے اور اس شہر کی آب و ہوا کے صدقے میں پوری دنیا کی جو بیماریاں ہیں اسے شفا میں تبدیل فرما دے۔ حضور غوث پاک کی ذات تو یہ ذات ہے، آپ کو جنہوں نے خدمت کی ہے گھر میں، وہ آپ کی دائی ہے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اکثر حضور غوث پاک کو گودی میں لے کر کے وہ جو ہے کھلایا کرتی تھی۔ اکثر میرے ہاتھوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غائب ہو جاتے، جب میں غور سے دیکھتی تو حضور سرکار غوث اعظم ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے اور جا کر کے سورج میں گم ہو جاتے تھے۔ 16-17 سال کے غوث اعظم سرکار ہوئے تو میں نے کہا کہ شیخی بچپن میں جب میں آپ کو اپنی گود میں لیتی تو آپ میری گود سے اڑ کر کے سورج میں گم ہو جاتے تھے، وہ کیا ماجرا تھا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں، دائی تھی نا، فرماتے میری ماں وہ عبد القادر کا بچپنا تھا، عبد القادر جب تمہاری گود میں تھا تو اڑ کر کے وہ سورج میں گم ہو جاتا ہے۔ اب تو عبد القادر 16-17 سال کا ہو گیا، اب ہزاروں سورج عبد القادر میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں، عبد القادر کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے جد کریم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو میری بارگاہ کے قریب سے گزر جائے گا اس پر اللہ اکبر اللہ، سرکار غوث اعظم یہ عوام الناس کے لیے ہے، ورنہ اکابرین کا عالم یہ تھا کہ شیخ ابو سعید علوی ہے یا شیخ علی نصر ہیتی ہے، آپ فرماتے میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گیا تو
میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو حضور غوث پاک نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر الٹا ٹنگوایا تھا. مبارک بھائی، حضور سرکار غوث العظم نے ایک صاحب کو الٹا ٹانگ رکھا تھا. وہ گئے اور غوث پاک کے قدموں پہ گر پڑے. بولے شیخی بڑے بڑوں کو آپ نے معاف کیا ہے، ان کا بھی جو بھی جرم ہو اسے معاف کر دے، ان کا جو بھی جرم ہو اسے معاف کر دے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں ان کی رسی کھول دو، چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، میں نے معاف کیا. جب ان کی رسی کھولی گئی وہ دونوں پیر سے کھڑے ہوئے تو غوث پاک کو سلام کیا اور ہوا میں اڑ گئے. وہ ہوا میں اڑ گئے اور غائب ہو گئے. تو شیخ ابو سعید قیلی فرماتے ہیں شیخی یہ کون تھے جو ہواؤں میں اڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں یہ الٹا ٹنگے ہوئے تھے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کے ابدال ہے. ابدال، اللہ وقت کی ابدال. ابدال وہ منصب ولایت ہے. ابدال کی وجہ سے شہر میں اگر بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ ابدال ہے، ابدال وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر. دعا کرو کہ ایسا کوئی اس ملک کے لیے غریب نواز انتظام کر دیں کہ جس کے صدقے میں اس ملک میں شفا کی بارش ہو جائے. تو وہ فرماتے حضور ابدال ہے یہ؟ فرمایا ہاں. تو ان کا جرم کیا تھا؟ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بغداد کے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے. بغداد کے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور ان پر ایک کیفیت طاری تھی، جذبی کیفیت تھی. اور اسی کیفیت میں اڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، بغداد اتنا بڑا شہر ہے لیکن اس شہر میں مجھے تو کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آ رہا ہے. بس غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے موکل کو بھیج کے کہا کہ اسے پکڑ لاؤ، امام الاولیاء کے ہوتے ہوئے اسے کوئی ولی نظر نہیں آ رہا ہے، اسے میری بارگاہ میں الٹا. اللہ اکبر. دوسرے ملکوں کے دوسرے شہروں میں جو رحمت بارہ کے برسنے کا سبب بن جائے، اگر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں شمع برابر بھی وہ گستاخ جذبی کیفیت کی وجہ سے ایسا کچھ نظر آتا ہے نا تو اس کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی نظر آتی ہے. حضور غوث اعظم کے دل کے لیے بڑے خاص معاملات ہیں، ان کی محبت کے لیے آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں کہ حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اپنے دلوں کو غیبت سے پاک کر لو، غیبت سے پاک کر لو، میں خود تمہیں ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو. اپنے دل کو غیبت سے بچاؤ. اور یہ غیبت سے بچ سکتے ہیں کب؟ جب ہم حلال کھانے لگیں. فرماتے ہیں اگر تم نے حلال رزق خدا سے مانگ لیا، حلال رزق خدا سے مانگ لیا تو فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچ جاؤ گے. اور جب غیبت سے بچ جاؤ گے تو پھر عبد القادر کی دسترس میں آ جاؤ گے. فرماتے ہیں میرے استاد شیخ حماد عباس، میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے حجرے کے بغل میں رہتا تھا. راتوں کو جب وہ آرام کرتے میں بھی آرام کرتا تو ان کے حجرے سے مجھے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی. شیخ حماد عباس. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ شیخی یہ آپ کے حجرے سے راتوں کو مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے؟ تو استاذ شیخ حماد عباس فرماتے ہیں عبد القادر اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 12,000 مریدین ہیں، 12,000 میرے مریدین ہیں. میں رات کو روزانہ سب کی خیریت پوچھ کر کے سوتا ہوں، روزانہ سب کی خیریت پوچھ کر کے سوتا ہوں، سب کی خیریت میں پتا کر کے پھر آرام کرتا ہوں. ان میں سے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی معافی کا عریضہ پیش کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، اور اگر وہ جرم کا اقرار نہیں کرتا تو ایک ہی مہینے میں اسے موت آ جاتی ہے. ایک ہی مہینے میں اسے موت آ جاتی ہے. جب حضور غوث اعظم نے باب الشیخ میں تقریر میں جملے ارشاد فرمائے تو پھر آپ نے ارشاد فرمائے، بہت غور سے سنیں اور رشیدی چینل کے تمام تر ناظرین، حضور غوث اعظم نے اسے بعد میں ارشاد فرمایا سنو یہ تو میرے استاد شیخ حماد عباس کے 12,000 مریدین تھے جن سے وہ خیریت پوچھ کر کے سوتے تھے، یہ ان کے دور کا واقعہ ہے. مجھے رب نے اتنا بڑا رجسٹر، اتنی بڑی ڈائری مجھے دکھائی جس میں تاحد نگاہ تک اس کا پھیلاؤ تھا اور لوگوں کے اس میں نام لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ اے میرے مولا یہ ڈائری، یہ رجسٹر اتنا طویل تاحد نگاہ تک، یہ کس کے لیے ہے؟ اس میں کن کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ تو رب نے فرمایا کہ میرے عبد القادر اس میں تیرے غلاموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس رجسٹر میں تیرے غلاموں کے نام لکھے ہوئے. صبح قیامت تک جو تیرا نام لے گا، تیرا دم بھرے گا تیری محبت کا، وہ پٹا گلے میں ڈالے گا. اے عبد القادر اس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور سن عبد القادر ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے گا. فرماتے غوث اعظم ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے گا.
یہ غوث اعظم نے فرمایا میرا نام جو لیتا ہے بخش دیا جائے گا، جو مجھے یاد کرتا ہے بخش دیا جائے گا، جو مجھے سوچتا ہے بخش دیا جائے گا، جو میری طرف مائل ہوتا ہے بخش دیا جائے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے بخش دیا جائے گا۔ کوئی ہے جو مجھے یاد کر کے دیکھے، کوئی ہے جو مجھے پکار کر کے دیکھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ فرماتے غوث اعظم جا میرا نام لیا کر، یہی اسم اعظم ہے، حلال سے بچ جایا کر، میں تیرے پاس رہوں گا۔ حضور غوث پاک فرماتے میرے استاد شیخ حماد طباس نے کہا تھا کہ میں اپنے مرید کو 1 مہینے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ غوث پاک فرماتے میرا معاملہ الگ ہے، میں اپنے کسی مرید کو بغیر توبہ کے مرنے ہی نہیں دیتا ہوں۔ یہ ذات ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم دعا کرو، مبارک بھائی خاص دعا کرو، اللہ ہماری جماعت کے ان مقدس اشخاص کے صدقے میں غوث پاک کی محبت کو گھر گھر تک پہنچائے۔ میرے سیدی حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب اللہ ان کے نالین کا صدقہ فرمائے، عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ غوث پاک کو یاد کیا کرو، غوث پاک کو یاد کیا کرو۔ میں جا رہا تھا مدینہ شریف، یہ بات بتا دوں چپکے سے، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری اہلیہ کو حضرت نے تلقین فرمائی تھی کہ فرمایا تھا میری اہلیہ نے حضرت سے کہ حضور کعبے کے سائے میں کیا پڑھوں گی، میں صفا مروہ کی صحیح پہ کیا پڑھوں گی، میں مینا مزدلفہ عرفات کی وادی میں کیا پڑھوں گی۔ حضور صوفی سلطان میں نے فرمایا کہ ایک ہی وظیفہ کرنا، یا رب عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے۔ میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، دنیا اور بیرون ملک کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر بھوک لگی ہے، لگ سکتی ہے، انسان ہے ہم بھی اور آپ بھی، تو اس نام کا وظیفہ کیا کرو، یا رب عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے۔ فرماتے غوث اعظم جب میں کوئی میرے اس نام کا وظیفہ کرتا ہے نا تو رب کو حیا آتی ہے، اسے لاج آتی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ عبد القادر کو پالنے والے تو اس کو بھی پال لیا جائے، عبد القادر کو کھلانے والے تو اس کو بھی کھلا دیا جائے، عبد القادر کو پلانے والے تو اس کو بھی پلا دیا جائے انشاءاللہ۔ یا رب عبد القادر جیلانی، یا رب عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث الاعظم سرکار کی محبت کے لیے دعا فرمائیں کہ ہمارے دل پاک ہو جائیں۔ ہم جب اب آئیں انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ کہہ دیں اللہ سب کو زندگیاں عطا فرمائے، یا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ واری جاؤں میں آپ سب پر جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں تو ایک نئے سرے سے ہم سب کی یوں سمجھ لیں کہ ممبر رسول پر ڈلیوری ہوگی، پیدائش ہوگی نئے سرے سے۔ پورے ملک کے نظام کا وہ جو بگڑا ہوا نظام ہے اسے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جو پرانا ہمارا جو انداز تھا، جو پھر رہا تھا، جو روش تھی، اسے نکلنا پڑے گا۔ دوستو بار بار خدا مہلت نہیں دے گا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، 2.5 لاکھ سے زیادہ۔ یہ کیوں مارے گئے؟ چائنا کو، امریکہ کو، پیرس کو، برطانیہ کو۔ خدا کی قسم صوفیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان ہو گئے ہوتے تو آج شاید زمین پر اتنی بڑی آفت نہیں آتی، اتنی بڑی آفت نہیں آتی۔ جھوٹ ہم بولے رسول کے ممبر سے، کبر ہم کریں رسول کے ممبر سے، نظر و نیاز کے لیے ہمیں کتنا بڑا احسان تھا ان جلسے والوں کا جنہوں نے مجھے بلایا، آپ کو بلایا، غوث اعظم سرکار کا نام اوپر رکھا اور نیچے غلام کا نام رکھا، اعلان کروا دیا اے لوگوں اس جلسے میں آؤ جس میں غوث اعظم کی سرپرستی ہوگی، جس میں غریب نواز کی سرپرستی ہوگی، جس میں امام کا روحانی فیض بٹے گا۔ اسی جلسے میں بیٹھ کر کے ہم نے صرف یہی کہا، یہی سوچا، یہی فکر رہی کہ بس ہم جم جائیں، ہمارے بعد اکھڑ جائے، ہماری کیفیت کے بعد لوگوں کی کیفیت برباد ہو جائے، ہمارے جانے کے بعد جلسے کو ہم مرحوم کے نام سے یاد کریں، ہم لوگ ہماری تعظیم کریں، ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں لاک ڈاؤن سے بچنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ شاید ٹاپک سے ہٹ جائے بات، معذرت چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے پوچھا حضور وظیفے کیا ہیں جو کون سا وظیفہ ہے جو کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا کرو، الحمد شریف کثرت سے پڑھا کرو۔ کثرت سے مراد یہ ہے کم سے کم 70 مرتبے۔ نادر بھائی میری آواز پہنچی؟ جی جی ماشاءاللہ۔ مبارک بھائی، عرمان بھائی، جی میری آواز پہنچی؟ افاق بھائی کم سے کم 70 مرتبے۔ تو میں نے پوچھا حضور قرآن شریف میں جہاں 100 کے قریب صورتیں ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کی بات کیوں کی؟ بہت غور سنیں، آپ نے سورہ فاتحہ کی بات کیوں کی؟ تو آپ فرماتے ہیں قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے، اور سورہ یاسین شریف یہ قرآن کا دل ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جسے کہتے ہیں، یہ آیت جو بادشاہ ہے آیتوں کی، وہ کیا؟ آیت الکرسی۔
आयतुल कुर्सी। इस बादशाह की खूबी का नाम सूरह फातिहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक। इस बादशाह की खूबी का नाम सूरह फातिहा है। मैंने कहा हुजूर ये सूरह फातिहा पढ़ने की वजह और भी बहुत सारी सूरतें थी। तो आप फरमाते हैं कि देखो सूरह फातिहा पढ़ने के लिए मुझे जो इशारा हुआ है वो क्यों हुआ है। लोग कहते हैं हमारी तारीफ करो हम तुम्हें खिलाएंगे, हमारा गुण गाओ हम तुम्हें खिलाएंगे। सूरह फातिहा की पहली आयत कहती है झूठ बोलता है, तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की। ये क्या खिलाएगा? टुकड़ा बता रहा है रब्बिल आलमीन, कायनात का रब पालने वाला, कायनात का रब अल्लाह पालने वाला, ये क्या खिलाएगा? झूठ बोलता है। ये कहता तमामी तारीफें अल्लाह के लिए। फिर अपने लिए फरमाते हैं कि हजरत गौसे आजम ने फरमाया अपने लिए मलामत बचा के रखो, अपने लिए मलामत बचा के रखो, तारीफ नहीं, तौसीफ नहीं, मदह नहीं, तमाम कह दिया आप अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, वो जो कायनात का पालने वाला है। ये मुझे क्या पालेंगे? लोग कहते हैं मेरे करीब आओ मैं ही रहम करूंगा, फरमाते झूठ बोलते हैं। कुरान कहता है सूरह फातिहा की दूसरी आयत अर्रहमान रहीम, वो रहमान ही है जो रहम करने वाला। समझे? मैदान मैं दीन के दिन का मालिक हूं, यानी परेशानियों के दिन का मालिक हूं, महशर के दिन का मालिक हूं। इस वक्त ये आफत, ये बला, ये वबा, ये अजाब की सूरत में जो परेशानियां हमारे सामने आई हैं, इस दिन का भी मालिक अल्लाह है। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? और अगर ये ना कहा तो फिर कब्र में जाएंगे, जब फरिश्ते हैबतनाक सूरतों के साथ आएंगे तो हम यही कहेंगे कब्र में, ऐ मेरे मौला एक मोहलत दे दे, एक मोहलत दे दे, फिर दुनिया में जाके हम यही कहेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन तब बात बनेगी नहीं। अभी कह दो, अभी कहो, अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कहते हैं मेरी प्रस्तिश करो। गौस पाक फरमाते हैं ऐ बड़े बड़े जुब्बो दस्तार वालों, पढ़ो गौस पाक किताब, ऐ बड़े बड़े जुब्बो दस्तार वालों, तुमने बादशाहों के दस्तरखान की नेमतों को खुदा बना रखा है, खुदा समझ लिया है, उनकी झूठी दी हुई डिग्रियों को तुमने अपने लिए माबूद बना रखा है। सुनो, वो तुम्हें नहीं खिला सकते, तुम उनकी प्रस्तिश क्यों करते हो? उसकी प्रस्तिश करो जिसके लिए तुमने सूरह फातिहा में जाके खाने खुदा में कहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।